آج ہم پاکستان میں انصاف کے ایک بہت ہی پیچیدہ اور سنگین مسئلے پر بات کر رہے ہیں۔ جی، ایک ایسا مسئلہ جو سیدھا سیدھا ہمارے نظام انصاف پر سوال اٹھاتا ہے۔ بالکل۔ اور یہ کہانی ہے ان بے گناہ قیدیوں کی جو جیلوں میں ہیں، ان کے خاندانوں کی جو انصاف کے منتظر ہیں، اور شاید اس نظام کی جو انہیں انصاف دینے میں ناکام نظر آ رہا ہے۔ اور سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ جب یہ بات واضح ہوتی جا رہی ہے کہ یہ لوگ بے گناہ ہیں تو ان کے معاملات ابھی تک حل کیوں نہیں ہو رہے؟ تو آئیے اسی سے شروع کرتے ہیں۔ یہ جو ایک منظم گروہ کی بات سامنے آ رہی ہے، یہ ہے کیا؟ یہ کام کیسے کرتا تھا؟ دیکھیں، یہ کوئی اکا دکا واقعہ نہیں لگتا۔ یہ ایک بہت ہی منظم طریقہ کار ہے۔ کئی والدین سامنے آئے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ ان کے بچے اڈیالہ، کوٹ لکھپت اور ملک کی دوسری جیلوں میں قید ہیں۔ اور وہ کھلے عام الزام لگا رہے ہیں نا؟ جی، وہ کھلے عام ایک ایسے گروہ پر الزام لگا رہے ہیں جس نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اندر بھی اپنے رابطے بنا رکھے ہیں۔ یہ ایک بزنس ماڈل کی طرح کام کرتا دکھائی دیتا ہے۔ بزنس ماڈل؟ مطلب کرپشن کا ایک پورا نظام؟ بالکل، آپ اسے کرپشن بطور سروس بھی کہہ سکتی ہیں۔ اس ماڈل کے جو مرکزی کردار سامنے آئے ہیں ان میں ایک وکیل ہیں، عبد الرحیم۔ اچھا۔ ان کے ساتھ معاویہ نامی ایک شخص ہے جسے ٹاؤٹ کہا جاتا ہے، اور ایک ایمان نامی لڑکی کا ذکر بھی بار بار آتا ہے۔ تو یہ تین لوگ مرکزی کردار ہیں؟ جی، اور ان کا طریقہ واردات بہت شاطرانہ ہے۔ یہ پہلے سادہ گو نوجوانوں کو کسی نہ کسی بہانے سے اپنے جال میں پھنساتے تھے، اور پھر ان پر مذہب کی توہین جیسے سنگین الزامات لگا دیتے۔ اور وہاں سے پھر بلیک میلنگ کا کھیل شروع ہوتا تھا، پیسوں کے مطالبات۔ جی بالکل، کہیں 20 لاکھ کا مطالبہ، کہیں 50، اور ایک کیس میں تو 80 لاکھ روپے تک مانگے گئے۔ 80 لاکھ! یقین نہیں آتا۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ یہ صرف چند افراد کا گروہ نہیں تھا۔ الزامات یہ بھی ہیں کہ اس میں FIA کے کچھ اہلکار بھی ملوث تھے۔ FIA؟ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی؟ جی، خاص طور پر انسپیکٹر نوید اسلم کا نام کئی جگہ لیا گیا ہے۔ اب جب ملک کا ایک اتنا اہم ادارہ جو خود سنگین جرائم کی تحقیق کرتا ہے، اس کے کسی اہلکار پر ایسا الزام لگے تو آپ مسئلے کی سنگینی کا اندازہ لگا سکتی ہیں۔ تو یہ ایک شیطانی چکر تھا، جو پیسے دے دیتا اس کی جان چھوٹ جاتی، اور جو نہیں دے پاتا وہ سالوں سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے۔ لیکن اگر یہ ساری تفصیلات، یہ نام اب سامنے آ چکے ہیں تو ہمارا عدالتی نظام کہاں ہے؟ وہ حرکت میں کیوں نہیں آ رہا؟ یہ اس پورے معاملے کا سب سے پیچیدہ پہلو ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ ہو نہیں رہا۔ عدالتوں میں ٹرائلز شروع ہوئے ہیں، لیکن بہت سست ہیں۔ بہت سست۔ اور اس سے بھی بڑا مسئلہ دباؤ کا ہے۔ دیکھیں، توہین مذہب کا الزام اتنا حساس ہے کہ جج حضرات بھی فیصلہ سناتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، چاہے انہیں اندر سے ملزم کی بے گناہی کا یقین ہی کیوں نہ ہو۔ تو مطلب نظام کی اپنی کمزوریاں ہی اس مجرمانہ گروہ کو پھلنے پھولنے کا موقع دے رہی ہیں؟ بالکل، قانون کا مبہم ہونا اور اس کے غلط استعمال کی گنجائش ہی اصل جڑ ہے۔ کیا یہ گروہ کسی خاص کمیونٹی کو نشانہ بنا رہا تھا، جیسے احمدی یا مسیحی؟ جو متاثرین کی فہرست ہمارے سامنے ہے، اس سے تو ایسا بالکل نہیں لگتا۔ اس میں احمدی بھی ہیں، مسیحی بھی، اور اہل سنت مسلمان بھی۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا مقصد صرف پیسہ تھا؟ جی، اس سے یہی تاثر مضبوط ہوتا ہے کہ مقصد خالصتاً مالی فائدہ تھا، اور مذہب کو صرف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کا شکار کوئی بھی بن سکتا ہے۔ جب یہ معاملہ میڈیا پر اتنا اٹھا تو حکومت نے کچھ کیا؟ کوئی رد عمل سامنے آیا؟ جی، کچھ حرکت ضرور ہوئی ہے۔ FIA اور اس کا سائبر کرائم ونگ الرٹ ہوا۔ ادارے کے جو سربراہ تھے، DG، انہیں تبدیل کیا گیا۔ ڈاکٹر عثمان انور کو یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ اور وعدے بھی کیے گئے ہوں گے کہ سخت کارروائی ہوگی؟ جی بالکل، یہ وعدہ کیا گیا کہ ملوث افسران کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ پنجاب حکومت نے بھی ایک لیجر سسٹم متعارف کرانے کی بات کی تاکہ تفتیشی عمل کو شفاف بنایا جا سکے۔ لیکن کیا ان اقدامات کا زمین پر کوئی اثر نظر آیا؟ کیونکہ سندھ سے جو خبریں آ رہی ہیں، وہاں تو قید نوجوانوں کے خاندان اب بھی شدید پریشان ہیں۔ انہیں تو کوئی فوری ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اور یہی تو ہمارے انتظامی اور عدالتی نظام کی سست روی کا ثبوت ہے۔ اعلانات ہو جاتے ہیں، پالیسیاں بن جاتی ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد ایک بالکل الگ اور لمبی جنگ ہے۔
تو اگر عدالتی راستہ اتنا لمبا اور مشکل ہے تو کیا ان بے گناہ لوگوں کی رہائی کا کوئی اور راستہ ہے؟ صدر پاکستان کے کردار کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے۔ جی، آئینی طور پر صدر پاکستان کے پاس یہ ایک غیر معمولی اختیار ہے۔ وہ کسی بھی مجرم کی سزا معاف کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں یا اسے فوری رہا کرنے کا حکم دے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک فوری راستہ ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ممکنہ راستہ ہو سکتا ہے، بالکل۔ یہ اختیار وزارت داخلہ کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے۔ قانونی طور پر یہ ان قیدیوں کے لیے فوری انصاف کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو پھر وہی سوال، اگر اختیار موجود ہے اور سب جانتے ہیں کہ یہ لوگ بے گناہ ہیں تو یہ اختیار استعمال کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ ہے سیاسی مصلحت اور ادارہ جاتی ہچکچاہٹ۔ مطلب کوئی رسک نہیں لینا چاہتا؟ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ توہین مذہب سے جڑے کسی بھی معاملے پر کوئی قدم اٹھانا کسی بھی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ ادارے جانتے ہیں کہ مسئلہ ہے، لیکن اس کا حل نکالنے کی سیاسی قیمت کوئی ادا کرنے کو تیار نہیں۔ خاص طور پہ موجودہ صدر آصف علی زرداری، وہ تو ایسے مشکل فیصلے کرنے کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کی سیاسی ارادے پر منحصر ہے۔ مطلب اگر وہ چاہیں تو ان کی رہائی ممکن ہے؟ اگر وہ اس انسانی بحران کو ترجیح دینے کا فیصلہ کر لیں تو آئینی طور پر ان کے ہاتھ میں ایک بہت طاقتور آلہ ہے۔ اس سے ان بے گناہ لوگوں کی فوری رہائی ممکن ہو سکتی ہے، لیکن فی الحال ایسا کوئی اشارہ نہیں مل رہا۔ جب یہ سب کچھ اعلیٰ سطح پر چل رہا ہے، ان قیدیوں اور ان کے والدین پر کیا بیت رہی ہوگی؟ وہ تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ جیل کا ماحول خود ایک سزا ہے، لیکن ان قیدیوں کے لیے یہ سزا دوہری ہو جاتی ہے۔ ایک تو قید کی سختیاں، پھر توہین مذہب کے الزام کی وجہ سے دوسرے قیدیوں اور بعض اوقات جیل عملے کا برا سلوک، ذہنی اور جسمانی اذیت۔ جی، مار پیٹ، گالی گلوچ، شدید ذہنی دباؤ، اور دوسری طرف ان کے والدین ہیں جو ہر روز ایک نئی اذیت سے گزرتے ہیں۔ عدالتوں کے چکر، وکیلوں کی فیسیں، اور پھر جیل میں اپنے بچوں سے ملاقات، ان کی زندگی ایک نہ ختم ہونے والا عذاب بن گئی ہے۔ آپ نے ایک بار گفتگو میں ہلاکو خان کی مثال دی تھی، وہ کس حوالے سے تھی؟ جی، وہ مثال دراصل اس منافقت کو اجاگر کرنے کے لیے تھی جو ہمیں اپنے سیاسی بیانیے میں نظر آتی ہے۔ ایک طرف ہمارے سیاستدان انسانی حقوق اور انصاف کی باتیں کرتے ہیں، اور دوسری طرف ان بے گناہوں کے معاملے پر خاموش ہیں جن کی حقیقت وہ خود بھی جانتے ہیں۔ اچھا۔ تو مثال کا مقصد یہ تھا کہ تاریخ میں جنہیں ہلاکو خان اور چنگیز خان جیسے ظالم حکمران سمجھا جاتا ہے، ان سے بھی کبھی کبھار نیکی یا رحم دلی کا کوئی کام سرزد ہو جاتا تھا۔ تو سوال یہ تھا کہ اگر موجودہ حکمران بھی چاہیں تو رحم دلی دکھا کر ان بے گناہوں کو اس ظلم سے نجات دلا سکتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے ان کے سیاسی ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش تھی۔ تو جب ہم ان تمام باتوں کو ملا کر دیکھتے ہیں تو ایک بہت ہی واضح اور پریشان کن تصویر سامنے آتی ہے۔ بالکل، یہ تصویر صرف چند افراد کی کرپشن کی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسے نظام کی ہے جس میں موجود ایک کمزوری کو ایک مجرمانہ کاروباری ماڈل میں بدل دیا گیا ہے۔ اور یہ دکھاتا ہے کہ کیسے مذہب کے تحفظ کے لیے بنائے گئے قانون کو بھٹا خوری اور ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جی، اور یہ نہ صرف ان بے گناہ افراد کے لیے ایک المیہ ہے، بلکہ یہ ریاست کی انصاف فراہم کرنے کی صلاحیت پر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے احمدیہ کمیونٹی سمیت تمام اقلیتوں کو بھی وہی آئینی اور قانونی حقوق حاصل ہیں جو کسی بھی دوسرے شہری کو ہیں۔ بالکل، بے گناہ افراد کی رہائی صرف انسانی حقوق کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرتی انصاف کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور جب تک ادارے، حکومت اور عدلیہ مل کر یہ یقینی نہیں بناتے کہ کسی بھی شخص کو جھوٹے الزامات کے تحت قید نہ کیا جائے، تب تک اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ جی، بالکل درست کہا آپ نے۔ اس تمام گفتگو کے بعد جو ایک آخری سوال میرے ذہن میں رہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی نظام کی خامیاں اتنی آسانی سے اور بار بار مجرمانہ فائدے کے لیے استعمال ہونے لگیں تو کس مقام پر وہ خامیاں خود اصل ناانصافی بن جاتی ہیں؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ بالکل۔ ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں اور چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ جو فیس بک پہ اپنے پیج کی تشہیر کرنے کے لیے بہت سے افراد نے بلاسفیمی یا توہین رسالت کو ایک مذاق سمجھا ہوا ہے، اور ہمیں بھی ایک مذاق سمجھا ہوا ہے۔
ان کے بارے میں واضح اعلان کرنے لگے ہیں۔ ہم نے بہت عرصے صبر کیا، ہم نے ہر چیز صرف اس لیے کہ ملک کا جو امن ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، ہم نے کسی کو جواب نہیں دیا۔ لیکن آج لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان نے ایک ٹیم تشکیل دی ہے۔ اس ٹیم کے ذمے ایک ہی کام ہوگا کہ جس نے اپنی اوقات سے بڑھ کر یہ فیک نیوز، یہ بکواسیات شروع کی، اسے قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ابھی بھی ہم قانون کے راستے پہ جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز جس نے جو لکھا ہے وہ تیاری کرے کہ اس کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہوں گی، اس کے خلاف استغاثے بھی درج ہوں گے، اس کو نوٹسز بھی آئیں گے۔ وہ جتنا چلانا چاہتا ہے چلاتا رہے، اور یہ جو تماشبین بنے ہوئے ہیں کہ جس کو جو دل کرتا ہے وہ جو لکھ کر فیس بک پہ ڈالنا چاہتا ہے وہ اپنا اس کو حق سمجھتا ہے، تو اس حق کو ہم دیکھتے ہیں تاکہ وہ حق قانون کے مطابق استعمال ہو سکے۔ یہ اطلاع اس لیے میں خود دے رہا ہوں تاکہ کل کسی کو یہ خوف نہ رہے یا کہ زوم نہ رہے کہ پتہ نہیں کیوں خاموش تھے اور اب بھی خاموش بیٹھے ہیں۔ نہ اللہ کے علاوہ ہم نہ کبھی کسی سے ڈرے ہیں، نہ آئندہ کبھی ڈریں گے۔ اللہ کے علاوہ نہ کبھی کسی کے سامنے جھکے ہیں، نہ آئندہ جھکیں گے۔ اور جو بدماشیاں آپ نے سوشل میڈیا پر بیرون ملک سہولت کاروں کے ساتھ مل کر اور خصوصاً مرزا مسرور کے ساتھ مل کر اس کے پیسوں پر اچھل رہے ہیں، ان کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ پیسے واپس کر دیں، ورنہ وہ پیسے اندر سے نکل جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ویڈیو سے متعلق اپنا فیڈ بیک ضرور دیں اور چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔